السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ سبوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر وہ وبال ہے جو اس نے کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائے کہ ہم سے غلطی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر سختی کا وہ بوجھ نہ لاد جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر لادا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس چیز کا مکلف نہ بنا کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم کو طاقت ہے، اور ہم کو معاف کر دے، اور ہم پر رحم فرما، اور ہم کو بخش دے۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، مددگار ہے، تو ہماری مدد فرما کافر قوموں کے خلاف۔ جیسے کہ میں نے بتایا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو سب سے لمبی سورت ہے، سورۃ البقرہ، جو کہ قرآن کی 2 نمبر سورت ہے، اس سے لمبی کوئی اور سورت نہیں، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے گزشتہ درس میں آ چکی ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلی والی آیت نمبر 285، ان دونوں کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر ہم دیکھیں تو رب العالمین خاص طور سے 3 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر درس میں ایک چیز کا تذکرہ کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ پہلی چیز آیت کریمہ میں یہ تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی
نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ رب العزت کی صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے اور دعائیہ کلمات کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص جو نیکی کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اور جو شخص جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اور تیسری چیز اس آیت کریمہ میں خاص طور سے اللہ رب العزت سے رحمت کی، مغفرت کی، معافی کی دعا ہے، اور خاص ایک چیز کا تذکرہ اور ایک چیز کی دعا جو موجود ہے وہ کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلی چیز کو لے لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر دعا میں بھی یہ ہے ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبل، اللہ ہمارے اوپر اس طرح کی سختی کا بوجھ نہ لا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر لایا۔ اور پھر دوسری بھی دعا ہے رب لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تو جس چیز کی ہم کو طاقت نہیں اس کا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈال۔ تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کسی بھی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور یہ چیز اس شریعت کی خصوصیات میں سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہے، جس وصف کے ساتھ نبی علیہ السلام کو نہیں بنا کر بھیجا گیا، جو کہ پہلے شریعتوں میں پہلے نبیوں کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی جو تمہارے بیچ میں آئے ہیں یہ ان سے ان سختیوں کو، ان تنگیوں کو ختم کرتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں پر تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ نبی علیہ السلام کی تاکید ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو مشکل نہ کرو۔ تو اللہ تعالی نے اس دین کی خصوصیت میں ایسا رکھا ہے کہ اس دین میں آسانی ہے، یہ دین آسان ہے۔ اس دین پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں۔ آپ کے سامنے شاید یہ بات آئی ہو مثالوں کے ساتھ کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کون سی آسانیاں لائی گئیں، رکھی گئیں، دی گئیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ اس کی مثال کے طور پر ایک دو بات کی مثال کے طور پر سمجھ لیجیے۔ پہلے کے لوگوں میں، پہلی شریعتوں میں یہ اصول اور ضابطہ موجود تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جائے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو اس کپڑے کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا، وہ کپڑا کاٹ کر کے پھینکنا ہوتا۔ اتنی بڑی سختی تھی۔ نیا کپڑا پہنا ایک آدمی نے، پیشاب لگ گیا، کاٹ کے پھینک دیا، کپڑا خراب ہو گیا۔ اس سختی کو اللہ نے آسانی میں بدل دیا اور کہا اگر امت محمدیہ کے کسی فرد کے کپڑے پر پیشاب لگ جائے، پانی لے اور دھل لے، صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اگر نماز کا وقت، عبادت کا وقت آ گیا تو آپ کو سب کچھ چھوڑ کر کے عبادت گاہ میں جانا پڑے گا،
عبادت گاہ سے باہر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس شریعت کی خاصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی دیا گیا ہو جو مجھ سے پہلے کوئی نہیں دیا گیا، ان میں سے ایک ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور طہور بنا دی گئی۔ آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، کھیت میں نماز پڑھ لیجیے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھیت مسجد سے دور ہے، آپ وہیں پڑھ لیجیے۔ سفر میں ہیں آپ گاڑی میں ہیں، آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہیں پڑھ لیجیے سفر میں۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن دین کی آسانی کا مطلب میرے بھائیوں کچھ لوگ غلط لیتے ہیں۔ دین کی آسانی کا مطلب نہیں کہ ہمارے منمانی جو ہم آسانی سمجھے وہ ہے۔ دین کے جو احکامات ہیں وہی آسانی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، کہتا بہت مشکل ہے، تو کیا کہیں گے مشکل ہے؟ نہیں، نماز آسانی ہے، نماز آسانی ہے۔ وہ نہیں پڑھ پا رہا، اس کی کمزوری ہے، اس کی کمی ہے، اس کی غفلت ہے، اس کی سستی ہے، اس کی شرارت ہے، ورنہ یہ 5 وقت کی نمازیں آسانی ہے۔ 5 وقت میں 50 وقت کا ثواب لے جائیے آپ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ رب العزت کی جنت کو خرید لیجیے، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نماز مشکل ہے، نماز نہ پڑھنا آسانی ہے، اور نماز نہ پڑھے اور کوئی کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو کہنے دین آسان ہے، اتنی دین میں سختی نہیں ہے، تم لوگ جو نماز کے لیے اتنی سختی کرتے ہو، اتنی سختی نہیں، دین آسان ہے۔ نماز پڑھنا کمپلسری ہے، کسی بھی طرح سے گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دین جو ہمارا ہے بالکل آسان ہے۔ شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں سب آسان ہیں۔ دیکھیے، اسی لیے شریعت کے اعمال جو ہے، احکامات جو ہے، جو کرنا چاہیے ہم کو، عمل صالحہ، ان کے اللہ نے 2 قسمیں کر دی۔ ایک وہ اعمال ہیں جو ہمارے پر فرض ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں جو فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ جتنے فرائض اور واجبات ہیں، اس کو کرنے کی طاقت ہر مسلمان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہمارے اندر موجود ہوتی، اللہ فرض ہی نہیں کرتا، اللہ فرض ہی نہیں کرتا۔ لیکن تہجد کی نماز پڑھنے کی طاقت ہر آدمی کے اندر موجود ہے، سب کے بس کی بات ہے، اللہ نے اس کو فرض ہی نہیں کیا۔ اشراق پڑھنے کی طاقت سب کے پاس نہیں ہے، چاس پڑھنے کی طاقت سب کے پاس نہیں ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی طاقت سب کے پاس نہیں ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار کی طاقت سب کے پاس نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ کرنے کی طاقت سب کے اندر موجود ہے۔ جو نہیں کر رہا ہے وہ وہاں متہم ہے کہ وہ غافل ہے، سست ہے، کاہل ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور جس کو کرنے کی طاقت سب کے اندر موجود نہیں تھی، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا آزاد۔ اب چاہو تو کرو گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا مواخذہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے اور یہ شریعت کی وضاحت ہے کہ شریعت اسلامیہ میں وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی جو سختیاں تھیں، اور اللہ نے کسی نفس کو اتنا بوجھ نہیں دیا ہے جس کی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا شریعت نے کہا نہیں کھڑے ہو کر تم کو نماز پڑھنا ہی پڑے گا؟ کوئی بات نہیں، بیٹھ کر پڑھو، طاقت سے بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا، نہیں کوئی بات نہیں، آپ اشارے سے پڑھ لو۔ کسی وجہ سے، کسی سبب سے قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے، تو کیا شریعت نے کہا زبردستی کیسے بھی قبلہ کی طرف کراؤ؟ نہیں، جس طرف بھی رہو، اپنا چہرہ جدھر بھی ہے آپ نماز پڑھ لو۔ تو میرے بھائیو، یہ شریعت اسلامیہ بالکل آسان ہے۔ اللہ کسی نفس پر، کسی جان پر، کسی انسان پر طاقت سے بوجھ نہیں ڈالتا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔